بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، شکر گزار ہوں میں آپ کا، اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے، اور یہ کہا جائے تو کافی افسوس کے ساتھ یہ خبر مجھے آپ سے شیئر کرنی پڑی ہے، لیکن تہلکہ خیز خبر ہے۔ زہرا کاظمی، مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی، جو کہ جن کا کیس چل رہا ہے سرکار بنام ظہیر کے حوالے سے، اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ ہے زہرا کاظمی کا۔ اس وقت چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر وہ موجود ہیں، لیکن ایک خبر نکل کر سامنے آئی، اور یقین جانیے کہ اب تک کی اس کیس میں سب سے بڑی خبر ہے۔ کیا اس کو کھانے میں زہر دیا گیا ہے؟ کیا اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے؟ کیا اس کی حالت تشویشناک ہے؟ یہ والے سے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے، اور جب میں نے اس کی کنفرمیشن کی تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جناب ایک چیز کو سمجھنا میں بڑا ضروری ہے۔ یہ جو کیس ہے نا، یہ عدالتوں میں چل رہا ہے، اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، آپ کے سینٹیمنٹس، آپ کے ایموشنز اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بری طریقے سے ایکسپوز ہو کر نکل کر سامنے آئے، بری طریقے سے ان کے گھر کی روایات کیا ہیں، ان کی گھر کی تربیت کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں، بری طریقے سے وہ ایکسپوز ہو کر سامنے آ چکے ہیں۔ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ انتہائی پستی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت باریک سی لائن ہے، کچھ یوٹیوبرز ادھر کھڑے ہیں، کچھ یوٹیوبرز ادھر کھڑے ہیں۔ ادھر والے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ظہیر کے ساتھ جو معاملات ہیں نا وہ نہ ہو، وہ ظہیر کی بے گناہی کی آواز بنتے ہیں، ظہیر کی ترجمانی کرتے ہیں، ظہیر کے والے سے باتیں کرتے ہیں، اور ظہیر کو پارسا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بارڈر کے اس طرف جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جناب جو معاشرے میں یہ گند پھیلایا جا رہا ہے، 14 15 16 سال کی لڑکیوں کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو دفاع کیا جا رہا ہے، ان کے اقدام کا دفاع کیا جا رہا ہے، یہ جناب غلط ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ بربریت ہے، یہ اس معاشرے کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہی ہے، یہ معاشرے کو پستی کی طرف لے جائے گی، اور میرا شمار ان میں ہوتا ہے کہ جو میں ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں۔ ہوا کیا جناب؟ ہوا یہ 2 دن پہلے خبر آئی تھی، میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب جو بچی ہے زہرا کاظمی، اس نے اپنے والدین سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے بہت ساری چیزوں پر بات کی گئی۔ اب یہ جو کیس چل رہا ہے یہ عدالتوں میں چل رہا ہے، اور ایک کیس ہے جو باہر چل رہا ہے، یوٹیوبرز اس کو چلا رہے ہیں، اور وہاں پر کچھ ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں جو کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کو تبدیل کرتی ہیں۔ یہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بات میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کے سینٹیمنٹس کو تبدیل کرتی ہیں۔ رات 3 بجے تک میرے پاس انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر میسج آتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا، تھمب نیل شیئر کرتے ہیں، دیکھیں کیا ہو گیا۔ اس میں میرے پاس ایک خبر آئی کہ جناب اس بچی کو زہر دیا گیا ہے، اس کی حالت تشویشناک ہے، اور ایک رات کے لیے اس کو ایک نامعلوم مقام پر منتقل کیا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اس ڈسکشن میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں، salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام پر اکاؤنٹ ہے، لنک بھی آ رہا ہوگا، اس کو فالو کیجئے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیے، جو آپ بتانا چاہتے ہیں بتائیے، جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہیے، اور میں آپ کی بات کا جواب بھی دوں گا، اور انشاءاللہ اگر آپ نے چاہا، آپ کی خواہش ہوئی تو آپ کی جو لاجک ہے اس کو میں اپنے ویلاگ کا حصہ بھی بناؤں گا۔ ہوا یہ جناب 3 خبریں بڑی نکل کر سامنے۔ جناب اس بچی کو زہر دیا گیا، ایک رات کے لیے اس کو اسپتال منتقل کیا گیا، اس کی حالت تشویشناک ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ تمام خبریں ہیں جس کو بنیاد بنا کے بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا، ڈھول بجایا گیا۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل تو سامنے آتا نہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک بات آئی تھی، خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ اس بچی نے اپنے والدین سے ملنے کا اظہار کر دیا۔ پھر مختلف لوگوں نے جب رابطہ کیا ہائی آفیشل سے، تو انہوں نے باوثوق ذرائع سے کہا کہ جناب ہم اس پر کوئی کامنٹ کرنا نہیں چاہتے۔ تردید وہ کر سکتے تھے، لیکن تردید انہوں نے نہیں کی۔ اب ہوا یہ کہ ظہیر کے معاملے میں، ظہیر کی ترجمانی کرنے میں، ظہیر کے لیے عوام کے سینٹیمنٹس کو اجاگر کرنے کے لیے، یا عوام کی ہمدردیوں کو ظہیر کی طرف کرنے کے لیے جو ایک نیکسس کام کر رہا ہے، جو ایک گروہ کام کر رہا ہے، اس نے ایک فضول کی خبر دی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب ایک رات کے لیے اس بچی کو ہسپتال منتقل کیا گیا، اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ عدالتوں میں یہ معاملات چل رہے ہیں نا، اس میں انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی طریقے سے جو ان کی خواہشات تھیں کہ اس بچی کو کراچی منتقل نہ کیا جائے، اس کو لاہور میں رکھا جائے، کیونکہ اس نیکسس کا، اس گروہ کا جو تعلق تھا، اس کی رسائی تھی وہ لاہور کے دارالامان تک موجود تھی۔ اب یہاں پر تو کسی کی ظاہر سی بات ہے نہیں ہے رسائی، مشکل ہو رہی ہے، اور عدالتی احکامات ہیں کہ جناب دونوں فریقوں میں سے کسی کو بھی ملنے کی اجازت اس بچی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب لوگوں نے اس طرح کی خبریں مارکیٹ میں ریگولیٹ کرنا شروع کی۔ اب جب کنفرمیشن کی گئی تو پہلے تو حیرانی کا اظہار کیا گیا کہ اچھا ایسا بھی ہوا۔ یہ میں آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں، کنفرمیشن کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ ان لوگوں سے رابطہ کیا گیا
جو باقاعدہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ریپرزینٹیو ہیں یا ہائی آفیشلز ہیں، نام ظاہر نہیں کرتے، انہوں نے کہا اچھا ایسا بھی ہوا، اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہمیں عدالت کو انفارم کرنا پڑتا، ہمیں پولیس کو انفارم کرنا پڑتا، ہم بنا پولیس کو انفارم کیے اور بنا عدالت کی اجازت کے اس بچی کو کہیں بھی منتقل نہیں کر سکتے، کسی دوسری جگہ منتقل کرنے سے پہلے ہمیں پیشگی اجازت لینی پڑے گی عدالت سے، کیونکہ یہ عدالتی احکامات ہی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے احکامات ہیں، آپ کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر کراچی میں جو اس کا کیس چل رہا ہے معاملے کا، عدالت نے اس کو بچی کو بلوایا، دیکھا کہ جناب وہ صحت مند ہے نہیں ہے، اس کو کوئی خراش یا چوٹیں وغیرہ تو نہیں آئی ہیں، صحت مند ہے، خوش ہے، اس کے بعد اس کو واپس بھیج دیا تھا۔ اب یہ جان بوجھ کے ایک جنگ جو ہے نا عدالتی چل رہی ہے اور ایک جنگ جو ہے وہ باہر چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی عدالت میں پیشی کے ٹائم پر ہوتا ہے، اس قدر طوفان بدتمیزی مچائی جاتی ہے ان یوٹیوبرز کی جانب سے جو کہ اس لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اس نیکسس کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں کے لیے کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے تمام حرکتیں ہو رہی ہیں۔ پھر میں نے 2 رپورٹرز ہیں ہمارے جو کہ ان سارے معاملوں کو بڑا کور کرتے ہیں، ایک تو میرے اپنے چینل کا رپورٹر ہے، ایک اور رپورٹر ہیں دوسرے چینل میں کام کرتی ہیں، ان دونوں سے کنفرم کیا، انہوں نے بھی اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ ذرا ہم چیک کر لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ انہوں نے چیک کیا، یقین جانیے 15 منٹ بعد مجھے ریٹرن کال آیا، انہوں نے کہا کہ نا ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، یہ صرف بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام میں اپنے نیریٹو کو بلڈ دوبارہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، ہر چیز کا جواب دینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جو یہ خبریں نکل کر سامنے ہیں میں اس کو اگنور کر سکتا تھا کہ چلیں چھوڑیں یار کیا معاملہ ہے۔ میرے پاس رات میں تھم نیلز بھی آئے، لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، ایک دن میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں، آپ نے اس پر ویڈیو نہیں بنائی۔ لوگ آپ کی باتوں کو سچ سمجھتے ہیں جو آپ کو فالو کرتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو بھی اس سارے معاملے میں کام کر رہا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایسی خبریں نہیں ہیں، ورنہ لوگ اس کا پرسیپشن بنا لیتے ہیں۔ میرے پاس 8 سے 10 میسیجز آئے اور 10 میسیجز میں یہ تھا کہ جناب اس بچی کو زہر دیے گیا، اس کی جان کو خطرہ ہے، آپ اس حوالے سے اپنا ویلاگ بنائیے۔ یار ایسا ہوتا تو یہ تو ٹی وی چینلز کی بریکنگ ہوتی، سوشل میڈیا تو بات کی بات ہے، ٹی وی چینلز کی بریکنگ ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جناب سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔